دو ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، شہیدوں پر، واعظین پر، مبلغین پر، مصنفین پر، محدثین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، سیرت النبی کے حوالے سے گزشتہ کچھ عرصے سے آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھ رہا ہوں۔ ہم سیرت النبی کے اس سبق کے اوپر موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور ان کے صحابہ نے اس دین کی خاطر کس قدر قربانیاں دیں، حالانکہ وہ تو لکھے پڑھے تقدیر میں جنتی تھے، لیکن انہوں نے بھی اس دین کی خاطر اتنی ان گنت قربانیاں دیں۔ کیوں دیں؟ میرے اور آپ کے لیے ایک مشعل راہ سیٹ کرنے کے لیے، ایک راستہ اور طریقہ، ایک گائیڈ لائن، ایک پیرامیٹر سیٹ کرنے کے لیے کہ اگر دین کے راستے کے اوپر چلنا ہے تو کبھی ابتلائیں بھی آئیں گی، کبھی مشکلات بھی آئیں گی، کبھی مالوں سے آزمایا جائے گا، کبھی جانوں سے آزمایا جائے گا، لیکن تمہارے قدم کے اندر لرزش نہیں آنی چاہیے، تمہیں ڈگمگانا نہیں چاہیے، تمہیں ڈولنا نہیں چاہیے۔ سیرت النبی کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس قدر تکلیفوں کے ابواب ہیں جو آپ کے سامنے پہلے بھی رکھے، انہی تکلیفوں میں سے ایک عظیمت کا، استقامت کا، صبر کا، جرت کا، ہمت کا عظیم الشان باب شعب ابی طالب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا پناہ لینا اور ان کے ساتھ قریش مکہ کا ہر قسم کا بائیکاٹ کرنا بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پہ ظلم و ستم بڑھتے گئے یہاں تک کہ قریش مکہ نے آپس میں ایک ایگریمنٹ کیا، معاہدہ کیا، لکھ لیا، دستاویز بنا کے خانہ کعبہ کے اندر ٹانگ دی۔ کیا لکھا؟ بنو عبد المطلب یعنی ابو طالب ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے ساتھ متعلق جتنے بھی رشتے ہیں ان سب کا معاشرتی بائیکاٹ ہوگا۔ کس قسم کا بائیکاٹ؟ ان سے نہ شادی بیاہ کیا جائے گا، نہ مال تجارت خریدا جائے گا، نہ مال تجارت فروخت کیا جائے گا۔ کس قسم کا بائیکاٹ؟ نہ ان کو کھانا بیچا جائے گا، نہ خوراک بیچی جائے گی۔ اس قسم کا بائیکاٹ کہ جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو عبد المطلب ہمارے حوالے نہیں کرتے تب تک ہم ان کا یہ بائیکاٹ جاری رکھیں گے۔ ادھر سے یہ دستاویز قریش مکہ نے خانہ کعبہ پہ ٹانگ دی، ادھر بنو عبد المطلب بیچ میں کفار بھی تھے، بیچ میں مسلمان بھی تھے، انہوں نے کچھ نے قبائلی عصبیت کی بنیاد کے اوپر، کچھ نے ایمان اور تقوی کی بنیاد کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کا اعلان کیا۔ کہا یہ کیا کہتے ہو کہ محمد کو خود اپنے ہاتھوں سے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حوالے کر دیا جائے تاکہ تم ان کو قتل کر دو؟ پھر ہم کیوں کر زندہ رہیں؟ یہ قبائلی عصبیت بھی ابھری، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس عصبیت اور فیصلے کے جو نتائج ہیں وہ کیا برآمد ہوں گے۔ جناب ابو طالب جو ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئے، آج بھی آگے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ پہلی رات شعب ابی طالب میں آئی، اس طرح دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دیکھا سب سو گئے ہیں،
محمد रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके बिस्तर से उठाया, अपने रिश्तेदारों के बिस्तर में खलत कर दिया कि किसी को मालूम ना हो कि कुफार मक्का और कुरैश मक्का अगर रात की तरीकी में हमला करें, किसी को पता ना लग सके कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन से हैं, मेरा बेटा, मेरा भतीजा, कोई और शहीद भी हो जाए, कत्ल भी हो जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह को आंच नहीं आनी चाहिए। इस तरह बनु अब्दुल मुत्तलिब ने शेब अबी तालिब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। लेकिन हुआ क्या, मुआशरती बायकॉट ऐसा था, इतनी सख्ती थी, खुराक खरीदने की इजाज़त नहीं थी, खुराक खरीदने की इजाज़त नहीं थी। और मुअर्रिखीन मुहद्दिसीन ने लिखा सही सनद के साथ कि शेब अबी तालिब की घाटी के अंदर, उस घाटी में ऐसे ऐसे मुहय्यरुल अकूल वाक़यात आए, उमर भी हैं, अमीर हमज़ा भी हैं, जरी भी हैं, जुर्रतमंद सहाबा भी मौजूद हैं, लेकिन अपनी अमीर की इताअत कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र का हुक्म दिया, इस्तिकामत के ये पहाड़, वहाँ पे सब्र करके बैठे हुए हैं, जुर्रत भी है, लड़ने की ताकत मौजूद है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदेशा था कि इस वक़्त अगर तलवार को उठाया गया तो कुफार मक्का और कुरैश मक्का हो सकता गालिब आ जाएं। मेरी ये तैयार करदा जमात, ये नकूशे अज़मत रफ्ता, ये नफूस कुदसिया जिनको मैंने बड़ी मेहनत से तैयार की है, कहीं मेरी कुल जमा पूंजी लुट ना जाए, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे सब्र, इस्तिकामत, अजीमत, इस्तक़लाल और मुसीबतों के ऊपर अल्लाह का शुक्र करने का ऐलान किया। किस किस्म का शुक्र? सही सनद के साथ ये बात मौजूद है कि शेब अबी तालिब में से कोई सहाबी और रसूलुल्लाह का साथी उठता, भूख से गिरने लगता, खुराक का बायकॉट, वो क्या खाता? दरख्तों के पत्ते। मेरे भाइयों, सहरा के अंदर दरख्तों के पत्ते तो ऐसे करख्त और तलख होते हैं कि ऊंट भी छांट छांट कर, देख देख कर अपनी मर्जी का पत्ता खाता है। लेकिन ये वो अजीम लोग हैं जिन्होंने उन पत्तों को खा के गुजारा किया। और बात सही रवायात के अंदर अल्फाज ये हैं, सहाबियों के ऊपर ये कफियत आ गई कि खाल का कोई टुकड़ा, हलाल जानवर की खाल का, उस वक़्त तो जब खुराक ना हो, आपको पता जब इस्तरार की हालत हो हर चीज़ हलाल हो जाती है, लेकिन हलाल जानवर की खाल का कोई टुकड़ा ज़मीन पे सूखा पड़ा होता, उसको पीसते, उसका पाउडर बनाते। सही सनद के साथ ये रवायत मौजूद है। और उस पाउडर को हल्के हल्के पानी के साथ फाँक लेते कि पेट में कुछ जाए तो सही। 3 बरस एक दिन की कहानी नहीं है, 3 बरस इन अबतलाओं में, आज़माइशों में गुजर गया। आखिर कुफारे मक्का के अंदर कुछ बाज़मीर थे, ईमान कबूल नहीं था चाहे किया हुआ, कुछ बाज़मीर लोग मौजूद थे। हिशाम बिन अमर उठे, उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि हम तो खाना खाएं, हम तो पानी पिए, हमारे ही कुंबे हैं तो कुरैशी थे, हमारे ही कबीले के लोग, वहाँ फाकों से मरने की नौबत, बच्चे बिलबिला रहे हैं, जानवरों की हड्डियाँ खुश्क हो गई हैं। उठा हिशाम बिन अमर ज़ुहैर बिन अबू उमैया के पास गया, लंबी चौड़ी तवील दास्तान है, उससे जाके बात की ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा यार हम तो क्या कर सकते हैं, तीसरा मिलाओ। मुतअम्मिर अदी के पास चले गए, 3 हो गए। उन्होंने कहा चौथा मिलाओ। अबुल बख्तरी बिन हशाम के पास चले गए, 4 हो गए। उन्होंने कहा 5वां मिलाओ। असवद बिन मुतलिब बिन असद के पास चले गए, ये अब्दुल मुतलिब के बेटे नहीं हैं, ये बिन असद हैं, असवद बिन मुतलिब बिन असद, उनके पास चले गए कि अब क्या किया जाए। कहा हम 5 हो गए हैं, कल के दिन हम एक चाल चलेंगे, तू तवाफ करी ज़ुहैर, जब तू तवाफ कर ले तू खड़ा हो जाई और इस मुआशरती बायकॉट के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करी, खाना काबा के अंदर इन बदबख्तों ने जो दस्तावीज़ टांगी हुई है उसको फाड़ दी। ऐसा ही हुआ। ज़ुहैर बिन उमैया कहने लगे बड़ा जुल्म है, हम खाना काबा की रखवाली करने वाले, हम हाजियों को पानी पिलाने वाले, हम यहाँ की इमारतें बनाने वाले, हम बेवाओं की अपनी तरफ से मदद करने वाले, हम हाजियों को जो आते हैं खाना खिलाने वाले, और हमारे अपने रिश्तेदार शेब अबी तालिब में फाकों से मरने लगे हैं। मैं जुल्म की इस दस्तावीज़ को नहीं मानता। अबू जहल खड़ा हो गया, खामोश हो जाओ,
اب ان کے حوصلے ٹوٹ چکے ہیں، اب بس 1-2 دن کی گیم ہے، 1-2 ہفتوں کی گیم ہے۔ انہوں نے کہا نہیں تو سمجھا نہیں، جو 3 سال تک بھوکے فاقے کاٹ لیے، اذیتیں اور آزمائشیں سہ کر محمد الرسول اللہ کو تیرے حوالے نہیں کیا، تو سمجھتا ہے 1-2 ہفتوں کے بعد کر دیں گے؟ تیری خام خیالی ہے۔ ساتھ ہی یہ جو 5 لوگوں نے پورا پلان کیا تھا، ابو البختری بن حشام بھی کھڑا ہوا، حشام بن عمر بھی کھڑا ہوا، مطعم بن عدی بھی کھڑا ہوا، سارے کہنے لگے ہم اس دستاویز کو نہیں مانتے۔ بعض روایات کے الفاظ ہیں ابو طالب چونکہ محترم تھے، ان کو آنے جانے کی مکہ میں اجازت موجود تھی، وہ اس مجلس کے عینی شاہد ہیں کہ یہ ایسے پلاننگ ہو رہی ہے، لیکن اللہ نے وہی سے 1 رات قبل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اطلاع دی جو انہوں نے اپنے چچا ابو طالب کو دے دی تھی۔ ابو طالب کھڑے ہوئے، کہا زہیر بن ابی امیہ، حشام بن عمر، اسود بن مطلب اور تمہیں مطعم بن عدی، اس دستاویز کو پھاڑنے کی اب ضرورت باقی نہیں رہی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ ہم تو آپ کے حق میں بول رہے ہیں، مجھے محمد نے یعنی بھتیجے نے یہ اطلاع دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دستاویز کو سارے کا سارا ختم کر دیا، دھیمک وہ دستاویز چاٹ چکی ہے، اٹھو پھاڑنے کی کوشش کرو۔ انہوں نے دستاویز کھولی، اللہ کے نام کے علاوہ ہر چیز مٹ چکی تھی۔ یہ معاشرتی بائیکاٹ اس طرح ختم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتلاؤں اور مشکلات کے اندر جس قسم کی عظیمت کا، استقلال کا مظاہرہ کیا، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ باب نا سیرت میں ہمیں پڑھایا نہیں جاتا۔ سابقہ انبیاء کے اندر تکلیفیں آئی ہیں، انبیاء کو آروں سے چیرا گیا، ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا ہے، ابراہیم کے اوپر مشکلات آئیں، انبیاء کے اوپر مشکلات آئیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے خود کہا جس طرح کی تکلیفیں، جس طرح کی آزمائشیں مجھے میرے اپنے ہی رشتہ داروں نے دی، سابقہ کسی نبی کو نہیں دی۔ یہ رسول اللہ کے رشتہ دار ہی تو تھے، کوئی چچا ابو لہب تھا، کوئی پھپھا ہے، کوئی چچا ہے، کوئی خاندان کا ہے، سارے قریشی ہیں، رسول اللہ کے ساتھ نسب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آزمائشیں، یہ تکلیفیں کیوں سہی ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی نہیں تھے؟ پہلے بھی آپ کے یہ بات سامنے، صحابہ جنتی نہیں تھے؟ بشارتیں مل گئی ہوئی ہیں۔ یہ تکلیفیں میرے اور آپ کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے ایک استقامت کا باب، ایک دین پہ چلنے کے راستے متعین کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ مشکل کا ایسا عظیم سال تھا۔ شیب ابی طالب سے نکلے، چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ یہ بھی ایک لمبا چوڑا باب ہے، انشاءاللہ اس کے حوالے سے بعد ازاں کبھی گفتگو کریں گے۔ ابھی چچا ابو طالب کی وفات کا صدمہ ہے، علم ہوا خدیجہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 قریبی رشتے ایسے ہیں، ایک ابو طالب نے ہر مقام کے اوپر، ہر محاذ کے اوپر رسول اللہ کا دفاع کیا، ایک ماں خدیجہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کا صرف اپنے خاندان کے ساتھ دفاع نہیں کیا، اپنے مال کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے معاشرتی معاملات اور رویوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر ساتھ دیا۔ امی خدیجہ کے اوپر انشاءاللہ وقت آئے گا جب مکمل طور پہ انشاءاللہ ان کے فضائل و مناقب کو کوشش کریں گے کہ ایک جمعے میں بیان کیا جائے۔ ابھی یہ جو سال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال میں غم کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں۔ کیا نوحہ کیا؟ کیا گریبان کو چاک کیا؟ کیا چہرے کو پیٹا؟ کیا آہو بکا کی؟ یا رب کے سامنے سجدوں میں گر گئے؟ یہ وہ سال ہے جس سال اتنی بڑی آزمائشیں آئی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال کیا ارادہ کر رہے ہیں؟ میں اپنے ساتھیوں کے لیے یہ جو ایک دستہ، یہ جو ایک خوبصورت گلدستہ میں نے تیار کیا ہے، ان کے لیے ایک ایسی جگہ ڈھونڈنا چاہتا ہوں جس کے اندر یہ دعوت و تبلیغ بھی کرے۔ جیسے آپ کے سامنے پہلے رکھا، ہجرت حبشہ کا مقصد بھی دعوت کا نیا میدان تیار کرنا تھا، اسی طرح
سفر طائف کا مقصد صرف ہجرت کرنا نہیں تھا بلکہ دعوت کا ایک نیا میدان قائم کرنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں ہمیشہ ان میدانوں کے اوپر غور کرتے رہے، حبشہ کے اوپر، طائف کے اوپر، مدینہ کے اوپر، کہ میں کہاں پہ جا کے ایک اسلامی ریاست، ایک دعوت اور دین کا ایک مرکز قائم کر سکتا ہوں۔ اسی سوچ اور فکر کے تحت آپ نے طائف کا سفر اختیار کیا۔ میرے اور آپ کے جیسا کوئی ہوتا، چچا فوت ہو گیا ہے، بیوی فوت ہو گئی ہے، کچھ دن ریسٹ کرنا چاہیے، کچھ سوچنا چاہیے، نہیں، کھڑے ہو گئے۔ اور اللہ کی قسم یہ جو سفر طائف ہے یہ عظیمت کی، قربانیوں کی ان منٹ داستان ہے۔ آج صرف کہنے والا، آپ سننے والے بھی، میں اپنی بات کرتا ہوں، چلے آج کلمہ پڑھا ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی نوکری کرتے ہیں، اللہ کی تھوڑی سی نوکری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں لوگ پھولوں سے استقبال کرتے ہیں، پلکوں کو بچھاتے ہیں، دلوں کو فراخ کرتے ہیں، زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ اور وہ رسول جب خود طائف میں گیا ہے اور جا کر وہاں پہ گفت و شنید کی ہے، عجیب منظر کائنات نے دیکھا، لوفر، لچے اور لفنگوں کو بنو ثقیف نے اور بعد میں بنو ثقیف کا انہوں نے رسول اللہ کے پیچھے لگا دیا، پتھر مارے جائیں۔ آج اس رسول کے کلمہ گو ہمارا استقبال پھولوں سے ہو، اور وہ نبی جس کا کلمہ پڑھا ہے ہم نے، اس کا استقبال پتھروں سے ہو رہا ہے، کنکریوں سے ہو رہا ہے، برا بلا کہا جا رہا ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ بھی پتھر لگے، سینے پہ بھی پتھر لگے، پاؤں پہ بھی پتھر لگے۔ مورخین نے لکھا اور رسول اللہ نے خود کہا، آپ سے پوچھا گیا شیب ابی طالب میں آپ کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا اس سے سخت دن تو کوئی نہ آپ کی زندگی میں ہوگا۔ رسول اللہ نے کہا اس سے بھی سخت دن میری زندگی میں آیا تھا جب میرا چہرہ بھی لہو رنگ تھا، سینہ بھی لہو رنگ تھا، کپڑے بھی لہو رنگ تھے، ایڑیاں بھی لہو رنگ تھی، اور میری ایڑیاں خون سے اس طرح بھری ہوئی تھی کہ میرے جوتوں کے ساتھ چپکی چلی جا رہی تھی۔ اس وقت میں بڑی تکلیف محسوس کرتا تھا، میں بڑی آزمائش محسوس کرتا تھا۔ یہ رسول اللہ کی زندگی کے 10ویں سال پہلا دن ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک لفظ نکلا، انما اشکو الیک۔ یہ وہی لفظ ہے جو سابقہ انبیاء نے کہا تھا، انما اشکو بسی وحزنی۔ یہی الفاظ آج رسول اللہ کی زبان پہ بھی آ گئے، لیکن جو اگلے الفاظ ہیں اس میں یہ کہا، اللہ میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں، بات یہاں تک ہوتی تو آپ کہتے رسول اللہ نے بھی شکایت کر دی۔ اگلی بات کیا کی، اللہ میں کمزور ہوں، میں شکایت کرتا ہوں مجھے طاقت دے، اللہ میرے جسم اور بدن میں آج قوت نہیں رہی، اتنے پتھر پڑ چکے ہیں کہ میں کھڑا رہ سکوں۔ اللہ شکوہ کیا کر رہے ہیں، اللہ مجھے قوت دے کہ میں مزید آزمائشیں اور ابتلائیں سہ سکوں، اللہ مجھے یہ قوت دے۔ اور پھر آخر میں جو دعا پڑی آج بھی مسلمانوں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رسول اللہ نے یہ دعا مجھے آپ کو عنایت کر دی۔ جب کبھی انسان اس قسم کی مشکل میں پھنس جائے کہ زبان سے شکوہ نکلنے لگے، یا رب سے ناراضگی کا اندیشہ ہونا لگے، یا رب سے بندہ چاہے پیار سے کسی بھی طرح رب کے سامنے دل میں یہ بات آئے کہ رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، رسول اللہ نے یہ نہیں کہا جب کبھی ایسا موقع آ جائے آپ نے اور میں نے بھی کیا پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، ہر چیز پہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گر سکتا۔ آپ کے دل کو قرار آئے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پڑھا ان کے دل کو بھی قرار آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابھی میں یہ پڑھ ہی رہا تھا، رسول اللہ بھی اس وقت اللہ کی بارگاہ میں گر گئے، اللہ سے باتیں کی، اللہ سے فریاد کی۔ جب گر گئے اللہ رب العزت کی رحمت کو بھی جوش آیا، اللہ کی غیرت کو کیسا جلال آیا۔ اللہ کی قسم محدثین نے یہ باب لکھا ہے کہ حضرت نوح چاہے 900 برس تبلیغ کرتے رہے، ڈٹے رہے، انہوں نے تو کہہ دیا
ربی انی دعوت قومی لیلم و نہارا، اللہ 900 برس دن رات ان کو بلایا، یہ جو 80-82 ہیں ان کے علاوہ کوئی ایمان لے کے نہیں آیا۔ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک۔ حضرت نوح کہہ اٹھے، محدثین نے اس باب کو رقم کیا رسول اللہ کی کفیات کے ساتھ۔ نوح نے پھر اللہ سے کیا دعا کی؟ بد دعا مانگ لی بالآخر، کیا کہا؟ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ 900 برس تیرا نبی گالیاں سہتا رہا، پتھر کھاتا رہا، ان کو پکارتا رہا دن رات صبح و شام، یہ غافل ایسے بدبخت ہیں ایمان ہی نہیں لے کے آتے۔ اللہ اب تیرا نبی یہ دعا کرنے لگا ہے روئے زمین کے اوپر کوئی کافر ان 82-83 کے علاوہ زندہ نہ رہے، اور اللہ بھی اپنے نبیوں کی لاج رکھتا ہے۔ بتائیے نوح کی اس بد دعا کی وجہ سے صرف عرب میں، صرف جہاں پہ نوح رہتے تھے وہاں پر عذاب آیا؟ نہیں، اللہ نے نوح کی بد دعا ایسی پوری کی، آسٹریلیا سے لے کے امریکہ تک زمین کا، دھرتی کا کوئی کونا ایسا نہیں چھوڑا جس کے اوپر سیلاب نہ آیا ہو، اور زمین کے اوپر سے ہر کافر کو، ہر انسان کو مار دیا گیا سوائے ان 83 افراد کے۔ یہاں پہ محدثین نے ایک باب باندھا، موازنہ کیا، کمپیریزن کیا، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ 900 سال نہیں تھا بلایا، لیکن تکلیفیں اور آزمائشیں، ابی طالب پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے ہجرتوں کے اسباب، ہجرت حبشہ وغیرہ، یہاں پہ اتنی تکلیف میں ہیں، اتنی اذیت میں ہیں، آسمان سے اللہ نے مالک الجبال کو جبریل امین کے ساتھ نازل کر دیا۔ سوال کیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ نازل کیا ہے، آج آپ نے اللہ کے سامنے کچھ الفاظ ایسے کہے ہیں، رب کہتا ہے محمد سے جا کے پوچھئے، حکم دیا جائے کفار کو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیا جائے اور آپ کے کلیجے کو ٹھنڈا کر دیا جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں اس نبی کی استقامت اور صبر کے اوپر۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے جبریل، میں رب سے ان کے اوپر عذاب کی دعا نہیں کرتا، میں تو یہ چاہتا ہوں ان میں سے، ان کی نسلوں میں سے ایسے بچے پیدا ہوں جو کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میں یہ چاہتا ہوں اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، اگر پہچان جاتے تو ایمان لے آتے۔ اس وقت جبریل کے دل کے اوپر بھی پتہ نہیں کیا گزری ہوگی کہ فرشتہ عذاب کا اتر چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اشارہ ہوتا، دنیا جہان کے اندر سے کفار کو ختم کر دیا جاتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمتیں عالمین کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ میرے ایسے پیروکار پیدا فرما، میرے ایسے تابعدار پیدا فرما جو اللہ کی وحدانیت کے اوپر بھی ایمان لے کے آئیں اور میری نبوت کا اعلان بھی کریں۔ یہی وجہ ہے پھر پورے کا پورا طائف، آپ کو پتہ ہے کہ وقت ایسا بھی آیا، آج بھی دیکھ لیجئے، پورے کا پورا حجاز ایک کافر اور مشرک 1400 برس بیت چکے ہیں، وہاں پہ داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ کیسے ایمان کا، کیسی دعا کا نتیجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، عتبہ اور شیبہ کے باغ میں آ کے پناہ لی۔ انہوں نے اس وقت ترس کھایا، انگور کا خوشہ عداس نصرانی نے پیش کیا۔ یہ وہ عظیم الشان صحابی ہیں کہ جنہوں نے کس بات کے اوپر اسلام قبول کیا؟ سنیے کس بات کے اوپر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگور کا ہوشہ کھانے لگے تو کہتے ہیں بسم اللہ، میں اللہ کے نام کے ساتھ کھاتا ہوں۔ عداس نصرانی، اور بعد نے اس کو اداس بھی کہا، عداس نصرانی کہنے لگا یہ آپ نے کیا نام لیا ہے؟ کہا اس رب کا جس نے مجھے یہ خوراک دی، جس نے مجھے یہ کھانا دیا، میں اسی کے نام کے ساتھ کھاؤں گا۔ آپ اللہ کو ماننے والے؟ عیسائی تھا، اللہ کو ماننے والا تھا۔ تو کہاں گئے؟ میں نے آج تک ایسا کلام نہیں سنا اس علاقے میں۔ تو کہاں گئے؟ میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔
نبی کریم نے کہا سلام ہو یونس کے اوپر، وہ بھی نینوا کے رہنے والے تھے۔ آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ وہ میرا بھائی تھا، وہ بھی نبی ہے اور میں بھی نبی ہوں۔ عداس کہتا ہے اگر آپ یہاں بیٹھے بیٹھے نینوا کے یونس کو جانتے ہیں اور کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، لائیے اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ کے اوپر اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ عتبہ اور ربیعہ کہنے لگے او بے وقوف، کیا ہو گیا تجھے؟ اپنے ایمان سے پھر گیا، کہا تم اس کو نہیں پہچانتے۔ یہ بھی دیکھیں قسمت کی بات ہے۔ عتبہ، شیبہ، ربیعہ وغیرہ، ولید، سارے کوئی بھی ایمان نہ قبول کر سکا، اور یہ ان کا غلام نینوا سے آیا ہوا صحابی رسول بھی بن گیا اور صرف بسم اللہ پڑھنا کی وجہ سے اسلام کو بھی قبول کر لی۔ یہ قسمت کی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے، اب خطرہ ہے کہ مکہ میں کیسے داخل ہوں، مکہ سے تو نکل آیا ہوں، مکہ میں تو اطلاع پہنچ گئی ہے کہ رسول اللہ طائف گئے ہیں، اور مکہ کے لوگ مشتعل ہیں کہ یہ طائف میں ایک ریاست قائم کرنا چاہتا ہے۔ طائف والے ہمارے حلیف ہیں۔ یہ ایک لمبا چوڑا سیرت کا باب ہے، جو تفصیلات پڑھنا چاہے وہ سیرت کے اس باب کو دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا انتخاب کیوں کیا تھا۔ یہ قریش کے حلیف تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخنس کو پیغام بھیجا مجھے پناہ دیں، سہیل بن عمر کو بھی پیغام بھیجا مجھے پناہ دے، دونوں نے انکار کر دیا اپنے نمائندے کو۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں جناب زید تھے، ان کا بھی ایک عظیم الشان کردار ہے، انشاءاللہ وقت آیا ان کی سیرت کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ بھیجا مطعم بن عدی کے پاس، یہ وہی مطعم بن عدی ہے جس نے شیب ابی طالب کی دستاویز کو پھاڑنے میں بھی نمایاں کردار ادا کیا، اس بائیکاٹ کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت اور نیچر یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار میں سے جن چند لوگوں کا احترام اور عزت برقرار رکھی ہے ان میں سے ایک مطعم بن عدی بھی شامل ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجوہات یہ ہیں کہ مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا، اس نے اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو رسول اللہ کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ رسول اللہ خانہ کعبہ آئے، 2 رکعت نفل کو ادا کیا، گھر تک چھوڑ کے آئے۔ مطعم بن عدی خانہ کعبہ میں کھڑا ہوا، قریش کو کہنے لگا سن لو، میں نے محمد بن عبداللہ، ایمان تو نہیں تھا لایا، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، خبردار کوئی میری پناہ نہ توڑے۔ اسی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا انشاءاللہ جب بدر کی بات آئے گی، ایک صرف یاد دہانی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کو دیکھ کے کیا کہا تھا؟ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یہ کہہ دیتا کہ اے اللہ کے رسول یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو آزاد کر دیا جائے، تو میں مطعم بن عدی کے قول کے اوپر لبیک کہتا ہوا 1 روپے کے بغیر ان سب کو آزاد کر دیتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کس کے ساتھ ہے؟ کافروں کے ساتھ، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احسانات کیے۔ اور حسان بن ثابت نے مطعم بن عدی کی شان میں قصیدہ کہا، لیکن قصیدے کے جو الفاظ ہیں نا، اس کے ایک جملے کے اوپر آپ نے ذرا غور کرنا ہے تاکہ ایمان اور ہدایت کہیں دلوں سے نکل نہ جائے۔ کہا عزت والا، بزرگی والا، احترام والا قریش مکہ میں اگر کوئی تھا تو مطعم بن عدی تھا، اور اگر عزت، بزرگی، احسان، احترام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کی وجہ سے جہنم سے کوئی بچ جاتا تو مطعم بن عدی بچتا، لیکن نہیں بچے گا، کیونکہ اقرار نہیں کیا توحید کا، رسالت کا اقرار نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ خطبے میں، گزشتہ جمعے میں آپ کے سامنے پارلیمنٹ سے منظور شدہ ایک بل کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اس بل کے اندر جو شقیں منظور ہو چکی ہیں اب وہ کوئی خفیہ نہیں رہی۔ پہلے عجیب بات ہے، ہمارے معاشرے کے اندر جب بھی کوئی ایسی بات کی جاتی ہے، نہیں ایسا نہیں ہوا، نہیں آسیہ نہیں بھاگی، نہیں یہ نہیں ہوا، اور جب بات ثابت ہو جاتی ہے پھر نئے دلائل تراشے جاتے ہیں۔ ان دلائل میں سے ایک دلیل جو معاشرے میں سیکولر اور لبرل پارٹیوں نے آپ کے اور میرے دماغوں میں انجیکٹ کر دی ہوئی ہے، ڈال دی ہوئی ہے، پروپیگنڈا ہے۔ کیا یہ مولوی منبر رسول کے اوپر کھڑا ہے سیاسی بات کیوں کر رہا ہے؟ یہ مولوی منبر رسول کے اوپر کھڑے ہو کے ریاست کے بارے میں بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک سیکولر اور لبرل بیانی ہے میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست، ہم مسلمان ہیں کہ نہیں؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہے یا نہیں؟ ہمارے نبی کی سیاست، اس کی ابتدا مسجد النبوی سے ہوئی، اس کی انتہا مسجد النبوی میں ہوئی۔ اس ریاست کا صدارتی محل مسجد ہے، اس کی پریزیڈنسی مسجد ہے، اس کا دارالخلافہ مسجد ہے۔ اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کا اگلا امام اپنے بعد اگر کسی کو مقرر کیا تو کیا کہہ کے مقرر کیا؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، یہ جو میرے مصلی پہ کھڑا ہوگا یہی ریاست کا امام ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ ایسا پروپیگنڈا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات رچ بس گئی ہے، جب تک مصلی کا امام، ریاست کا امام رہا، اسلام غالب رہا، دین قائم رہا، دین کی پوری دنیا کے اوپر حکومت رہی۔ جب آپ نے یہ لبرل اور سیکولر مافیا کی پروپیگنڈے اور ایجنڈوں کو اپنے ذہن میں جگہ دینے دی، وہ مصلی کا امام، مسجد کا مولوی یہ سیاسی بات کیوں کرتا ہے؟ یہ منبر رسول سے ریاست کے معاملات کی بات کیوں کرتا ہے؟ اٹھائیے قرآن، اللہ کی قسم شعیب کی قوم بعین یہی الفاظ جو آج لبرل اور سیکولر پارٹیوں کے منہ میں دیے گئے ہیں، یہی الفاظ کہہ رہی ہے قرآن پاک میں۔ کیا اے شعیب، تیری نماز مسجد تک محدود کیوں نہیں؟ تیری نماز مسجد سے باہر آتی ہے اور آگے ہمیں کہتی ہے ہم سود نہ کھائیں، اور آگے ہمیں کہتی ہے کہ ہم اپنے مالوں کی نشو و نما نہ کریں۔ اگر تو نے اپنی نماز کو مسجد تک محدود رکھنا ہے تو رکھ۔ کیا مطلب؟ دین، نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، حج جب تک مسجد میں رہے گا دنیا کا کوئی کافر تکلیف میں نہیں آئے گا۔ جب آپ اس دین کو، مصلی کے امام کو ریاست کے اقتدار کے ایوانوں میں پہنچتا دیکھیں گے آپ کو تکلیف شروع ہو جائے گی۔ یہ بنیادی فلسفہ ہے۔ اور تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی۔ لبرل اور سیکولر پارٹی الیکشن لڑے، کس کے لیے لڑتی ہیں جی؟ بتائیے۔ تحریک انصاف نے الیکشن لڑا کیوں؟ عمران خان نے الیکشن لڑا کیوں؟ وزیر اعظم بننے کے لیے۔ خان صاحب، نواز شریف، زرداری یہ الیکشن لڑے وزیر اعظم بننے کے لیے تو جائز ہے۔ مولوی الیکشن لڑے، حرام ہو گئے جی۔ یہ الیکشن لڑے اسلام آباد کے اقتدار میں جانے کے لیے، جائز ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر مولوی الیکشن لڑے، یہ جواب میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ اسلام کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے، اسلام آباد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اسلام کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے، یہ جی سیاست کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور بھائی، مولوی اگر اسلام کی بنیادوں کے اوپر ہونے والے حملوں کو آپ کے سامنے اجاگر کرتا ہے، آپ کو یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے، یہ تو لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں میں نکل آئے ہیں، اب یہ سیاست اور ریاست کے ایوانوں میں پہنچنے کے قابل ہو جائیں گے؟ اتنے بڑے جلوس
اتنے بڑے جلسے، دفاع صحابہ کی اتنی عظیم ریلیاں، ختم نبوت کے اتنے بڑے اجتماعات، لاکھوں کے اندر بلا مبالغہ اجتماعات ہو رہے ہیں، لاکھوں کے اندر، ان کو مڑوڑ اٹھنا شروع ہو گیا. وہ یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو اسلامی کارڈ چل گیا، اسلام کے لیے لوگ نکل آئے ہیں، یہ تو اقتدار کے ایوانوں میں پہنچ جائیں گے. عجیب فلسفہ. مولوی الیکشن لڑے اقتدار کے لیے تاکہ وہاں جا کے کوئی اسلام کی بات ہو سکے، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ میں، تو یہ حرام ہے. اور میرے بھائیوں، یہ جو الیکشن لڑتی ہیں لبرل اور سیکولر پارٹیاں، یہ جمعدار کا الیکشن لڑتی ہیں، یہ چوکیدار کا الیکشن لڑتی ہے، یہ بھی ایم پی اے کا الیکشن لڑتی ہے، یہ بھی امن ان کے لیے حلال ہے. ہاں، کیوں حلال ہے؟ آپ کو یہ پروپیگنڈا بتایا گیا جی مولوی مسجد کے اندر سیاست اور ریاست کی بات کیوں کر رہا ہے. ان بدبختوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یہ معاشرے کے اندر جو سیاست ہے نا، یہ صرف چنگیزیت ہے، سیاست نہیں ہے. کیوں؟ آپ نے یہ کہا، آپ نے کہا آپ ذمہ دار ہیں. مولوی کا کیا کام ہے سیاست میں؟ دیندار کا کیا کام ہے سیاست میں؟ نیک بندے کا کیا کام ہے جی سیاست میں؟ او بھائیو، اگر نیک بندے کا، دیندار بندے کا سیاست میں کوئی کام نہیں ہے تو پھر روتے کیوں ہو؟ چوروں اور لٹیروں کو اقتدار میں دیکھ کے نہ رو، نہ بویلا بچاؤ. تم نے خود یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ چور اور لٹیرے سیاست کریں، چور اور لٹیرے ریاست چلائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب زبان سے کئی مرتبہ انصار عباسی صاحب نے ایک ٹویٹ کی کہ پی ٹی وی کے اندر یہ فحاشی اور عریانی کے پروگرام نہیں ہونے چاہیے. صبح صبح کوئی عورت، میں نے تو نہیں دیکھا، ان کی ٹویٹ سے اندازہ ہوا کسی عورت نے ایکسرسائز کی ہے صبح واہیات لباس کے اندر. انہوں نے آواز اٹھائی، 100% درست بات. ہم یہ آواز اٹھاتے جاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر 2 روپے کا بلیڈ بیچنے میں عورت کے اشتہار کی ضرورت کیا، چوئنگم کے اشتہار میں عورت کی ضرورت کیا. لیکن ایک کموڈیٹی، ایک پروڈکٹ بنایا ہوا. اسی طرح ایکسرسائز کے اندر مرد کی بجائے عورت کو واہیات لباس بنا کے ایکسرسائز کروائی گئی. انصار عباسی صاحب نے ٹویٹ کی کہ یہ پی ٹی وی ہے، یہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کی جو پلاننگ تھی، کیا یہ اس کی طرف قدم ہے؟ فواد چودھری صاحب نے جواب دیا ہے. اندازہ کریں اصل بات پتہ کیا ہے؟ یہ قرآن اور حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر براہ راست حملہ نہیں کر سکتے، اس لیے یہ مذہب پسندوں کے اوپر، مولویوں کے اوپر اور اسلام پسندوں کے اوپر حملہ کرتے. کہتے ہیں اس کا علاج ہونا چاہیے ماہر نفسیات سے انصار عباسی کا. اس کو ایک عورت کو ایکسرسائز میں دیکھ کر فحاشی یاد آ گئی ہے، اس کا علاج کراؤ. اور بدبخت، علاج تو تیرا ہونا چاہیے کہ قرآن پاک میں ریپ کی، زنا کی سزا سنگسار لکھی ہوئی ہے. تو کہتا ہے زنا کی اور ریپ کی سزا نہیں ہونی چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ ایک موقع اور دے دینا چاہیے. ہے عجیب آدمی. کیا ہونا چاہیے جی؟ بس زیادہ سے زیادہ قید کر دیا جائے. یہ جی گردن اڑانا، یہ باتیں مولویوں کی بنائی ہوئی. یہ قرآن پاک کو براہ راست رد نہ کرنے کی جرت کی وجہ سے یہ مولویوں نے بنائی ہوئی ہے. اور دکھ اور افسوس کا ایک اور مقام بھی. ہمارے ایک ساتھی ہیں پسرور کے اندر، بلال صاحب، ان کی داڑھی کو اس علاقے کے وڈیروں نے نوچا. کس وجہ سے؟ یہ جی ہماری بھینسیں اپنے علاقے سے نکال رہا تھا امام مسجد کو. میرے بھائیوں، یہ جو ظلم و ستم ہے، یہ جو بربریت ہے، میں اس کے بارے میں ایک بات ضرور کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے. اپوزیشن کی 35 ارکان اس دن کہاں پہ تھے جس دن یہ بل پارلیمنٹ سے منظور ہو رہا تھا کہ وقف کے اوپر مسجد نہیں بن سکتی؟ کہاں تھے؟ جان بوجھ کے غائب ہوتے ہیں. یہ لبرل اور سیکولر پارٹیاں اندر سے ایک ہیں، ان کا ایجنڈا بھی ایک ہے. یہ صرف نوکری کاری ہوتی ہیں جی میں غلام ہوں، دوسرا کہتا ہے میں اس سے بڑا غلام ہوں. ہمارے ایک ساتھی ہیں جمشید اقبال صاحب، ان کے والد کا انتقال ہوا، اور اسی طرح ایک طالب علم ہیں، ان کے رشتہ دار کا انتقال ہوا. جمعے کے بعد انشاءاللہ ان کی غائبانہ نماز جنازہ ہوگی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب